بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ تمام حضرات سورہ فاتحہ اور پھر درود پاک پڑھ لیجئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اسلامی سال نو کا پہلا مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ محرم کی آج 9 تاریخ ہے۔ کل یعنی 10 محرم کو یوم عاشوراء کا دن پوری دنیا میں مسلمان اپنی عقیدت کے ساتھ، عبادات کے ساتھ، پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق گزاریں گے۔ ہمارے ہاں جو بھارت کے مسلمان ہیں، اکثر آپ نے سنا ہوگا کہ ہم کہتے ہیں محرم آ گیا، محرم منائیں گے، محرم کی تیاری کر رہے ہیں۔ تو یہ جو محرم منانا ہے، جو محرم کا دن آ گیا، یہ ہے کون سا دن؟ اس کی تیاری کیسے کی جاتی؟ اس کو منایا کیسے جاتا ہے؟ محرم والے دن ہوا کیا تھا؟ کرتے کیا ہیں؟ کرنا کیا چاہیے؟ محرم کہتے کس کو ہیں؟ محرم کا پیغام کیا ہے؟ کیونکہ جب ہم کوئی تہوار مناتے ہیں، کوئی کام کرتے ہیں، یہ تو نہیں کہ صرف مسلمان ہی کر رہے ہیں، پوری دنیا کے لوگ بھی تو اس کو دیکھ رہے ہیں، ان تک بھی تو پیغام جا رہا ہے کہ ہم نے عید منائی ہے، ہم نے عاشوراء کا دن منایا، ہم نے محرم کا دن منایا، ہم نے 12 ربیع الاول کا دن منایا، ہم نے کیا ہے؟ یہ پیغام کیا دے رہا ہے؟ بہت سارے لوگوں کو پوچھو کہ نہیں جی بس محرم منانے کی تیاری ہے۔ اللہ کے بندے، محرم منائیں گے کیسے؟ منانا کیسے ہے محرم؟ محرم کا دن عظمت والا کیسے بن گیا؟ محرم کے دن ہوا کیا تھا؟ اگر تاریخ کی طرف جائیں گے، پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ دیکھیں گے، ان کی زندگی دیکھیں گے، تو یہ دنیا میں صدیوں سے عاشوراء کا دن بڑی عزت والا دن رہا ہے، بڑی برکت والا دن رہا ہے۔ نبی علیہ السلام نے اس دن کی برکتیں بیان کی ہیں۔ عاشوراء کا روزہ رکھا ہے، اس دن کی فضیلت نبی علیہ السلام نے بیان کی ہے، اور پھر نبی علیہ السلام کے بیان کرنے کے بعد نبی علیہ السلام کی زندگی میں عاشوراء کے دن عبادات کے ساتھ، روزوں کے ساتھ، جب نبی علیہ السلام ظاہری طور پر ہم سے پردہ فرما گئے، اس دنیا سے تشریف لے گئے، تو ان کی زندگی کے کئی سال بعد اسی دن کو میدان کربلا میں جب سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت عاشوراء کے دن ہوئی، تو اس دن کی عظمت اور بڑھ گئی، اس دن کا مرتبہ اور بڑھ گیا، اس دن
کا رنگ روپ اور طرح نکھر کے لوگوں کے سامنے آ گیا۔ اس کا مطلب اس کے ساتھ دو باتیں جڑی ہوئی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فضیلتیں بتائیں وہ بھی عاشورہ کے اندر جڑی ہوئی ہیں، اور میدان کربلا میں جو نواسہ رسول علیہ السلام نے شہادت دی ہے اس کی عظمت بھی اس دن کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ آپ نے سنا ہوگا اکثر ہمارے کچھ بھائی شہادت کے واقعات بیان کرتے ہیں، شہادت کا قصہ بیان کیا جاتا ہے، اور بہت سارے لوگ قصہ بیان کرنے والے اس شہادت کو اس طرح پیش کرنا چاہتے ہیں کہ گویا بہت بری حالت تھی، گویا بہت ہی سنگین حالات تھے۔ میری بات آپ دل تھام کے تمام لوگ اس بات کو یاد کر لیں کہ میدان کربلا کسی قتل گاہ کا نام نہیں ہے۔ میدان کربلا مسلمانوں کی یونیورسٹی ہے، وہاں سے ہم نے کفر کے اوپر فتح کی ڈگری حاصل کی ہے۔ اب قیامت آ سکتی ہے، مسلمانوں کے اوپر کبھی کوئی ظالم کوئی حکمران نہیں ہو سکتا ہے۔ وہ قتل گاہ نہیں ہے، وہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شجاعت کی گواہی دیتی ہے۔ وہ سیدنا عمر بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عثمان بن علی، یہ دونوں جو بیٹے ہیں مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، جن کا نام اپنے دوستوں کے نام پر رکھا، جنہوں نے اپنے بھائی کے ساتھ شہادتیں دی ہیں، یہ ان کی داستان ہے۔ جنہوں نے سیدنا امام حسین کے ساتھ وفاداری نبھائی ہے، جنہوں نے اپنے نانا کے دین کے لیے قربانی دی ہے، قیامت تک کے لیے مسلمانوں کے لیے یہ عزت کی بات ہے کہ ہمارے پاس قربانی کا علم بردار، ہمارے پاس فتح کا علم بردار، ہمارے پاس ظلم کے خلاف اٹھایا جانے والا علم اگر کسی ذات کے ہاتھ میں ہے تو سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں ہے۔ کون کہتا ہے اٹھائیں داستان کربلا کی؟ کربلا نے تو ہمیں درس دیا۔ عرف عام میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، آپ کو پتا ہے کس بات کی لڑائی ہوئی؟ محرم صرف ڈنڈے لے کے سڑکوں پہ نکل کے ہلڑ بازی منانے کا نام نہیں ہے۔ اور وہ لوگ یاد رکھیں جن کی حلق سے شراب کے قطرے نیچے اترتے ہیں، وہ جتنی زور سے مرضی ہمارے مولا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیتے رہے، جب تک مولا علی کے نقش قدم پر نہیں چلتے قیامت آ سکتی ہے، ان کا اسلام کے ساتھ تعلق نہیں جڑ سکتا ہے، ان کا اسلام سے تعلق نہیں جڑ سکتا۔ کس بات کی لڑائی ہے؟ آپ کو پتہ ہے جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے، پھر سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے، پھر سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے، پھر مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے، تو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسلمانوں کا خلیفہ بنایا گیا۔ وہ ظالم سنیں کان کھول کے جو یہ سمجھتے ہیں کہ کرسی کی لڑائی تھی، اقتدار کی لڑائی تھی۔ ارے سیدنا امام حسین کے گھر میں ان کے والد کے بعد خلافت ان کے پیروں میں تھی، ان کے تلووں کے نیچے تھی خلافت۔ سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنایا گیا، اور پیارے نبی علیہ السلام نے بھی فرمایا تھا کہ میرا بیٹا حسن ایک وقت آئے گا کہ یہ دو جماعتوں میں صلح کرا دے گا۔ قربان جائیں اس گھرانے پر، نبی علیہ السلام کی آل اولاد پر، کہ جب وقت آیا اور ضرورت محسوس ہوئی تو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ نے خلافت سے استعفیٰ دے دیا، انہوں نے خلافت کو ٹھوکر مار دی۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کے میدان میں خلافت کا تخت لینے نہیں گئے تھے، وہ اس لیے کربلا کے میدان میں گئے، انہوں نے اس لیے یزید کے خلاف علم اٹھایا، انہوں نے اس لیے اس دور کی باطل حکومت سے ٹکرائے
کیونکہ حکومت یہ چاہتی تھی کہ جو نانا کا دین ہے، حکومت یہ چاہتی تھی کہ جو انسانوں سے بھلائی کا رویہ ہے، حکومت یہ چاہتی تھی کہ جو لوگوں کے اندر برابری ہے، حکومت یہ چاہتی تھی کہ جو لوگوں کے اوپر ایمانداری قائم کی گئی ہے اس کو ختم کر کے گنڈا گردی کا راج لے کے آئے۔ سیدنا امام حسین اس گنڈا گردی کے راج کے ساتھ ٹکر لینے گئے تھے، وہ حکومت کے اصول کے لیے میدان کربلا میں نہیں گئے۔ ان کا فلسفہ ہے یہ، محرم منانی ہے۔ محرم تو کہتی ہے یوم عاشورہ کی عظمت ہے اپنی جگہ، وہ سالم ہے، کوئی انکار نہیں، لیکن آؤ محرم کا دن ہے، 10 محرم کا دن ہے، کربلا کا میدان ہے، تپتی ہوئی ریت ہے، سامنے دشمن ہے، ادھر تھوڑے سے لوگ ہیں، اور سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نماز کا وقت ہوتا ہے تو ہزاروں دشمنوں کی پرواہ کیے بغیر اس تپتی ہوئی ریت پر اپنے رب کے حضور نماز کے لیے سجدہ ریز ہو جاتے ہیں۔ تو کیا آج حسین کا نعرہ لگانے والے محرم کے دن مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ دشمن جو منافق تھے اس وقت، جب نماز کا وقت ہو گیا ان کو بھی سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے کہا آؤ نماز پڑھ لو، تو پانی نہیں ہم سے لے لو، پینے کا پانی ان کو دے دیا کہ ہم سے لے لو پانی، اس پانی سے وضو کر لو۔ پتہ یہ لگا نواز رسول جگر گوشہ بطول حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان جنگ میں بھی اپنے نانا کی آنکھوں کی ٹھنڈک 5 وقتہ نماز فرض کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں، تو پھر آج حسینی وہی ہے جو محرم کے دن اس بات کا عہد کرتا ہو کہ میری کبھی کوئی نماز جو ہے وہ کسی حالت میں قضا نہیں ہوگی۔ جس کو نماز سے پیار نہیں ہے وہ سیدنا امام حسین کی پیروی کرنے والا نہیں ہے۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے کربلا کے میدان میں جو کام انہوں نے کیا دنیا کے لیے آئیڈیل بنا ہے یہ۔ اگر آپ وشو کا اتہاس اٹھائیں گے، اگر آپ بڑے بڑے لوگوں کی زندگی پڑھیں گے، اگر گاندھی جی کی بھی آپ زندگی پڑھ لیں گے، اگر بڑے بڑے دنیا میں جو لوگ انقلاب لے کے آئیں ان کی زندگی پڑھیں گے نا، تو وہ یہ خود کہتے ہیں کہ ہم نے جب سوچا کہ انقلاب برپا کرنا ہے، ہم نے سوچا کہ ظالم کے خلاف بولنا ہے، ہم نے سوچا کہ اس سسٹم کو صحیح کرنا ہے، تو ہمت نہیں ہوتی تھی کہ ہم تو تھوڑے سے لوگ ہیں، لیکن کہا کہ جب سیدنا محمد رسول اللہ کے نواسے کو دیکھا، جب کربلا کے میدان میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تنہا دیکھا، جب ان کو چند بھائیوں کے ساتھ دشمن سے ٹکراتے ہوئے دیکھا، جب ان کے بچوں کی شہادتیں دیکھی، تو پھر دل نے یہ کہا کہ حسین تو یہ کہہ گئے کہ اب قیامت تک جو لوگ چاہیں گے ظالم کی آنکھ میں آنکھ ملانا وہ سیدنا امام حسین کی پیروی کریں گے۔ ظالم سے آنکھ ملانے کی سنت جو قائم کی ہے وہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے کی، چمچا گریوں کی سنت نہیں، خوشامد کی نہیں، صلح کی نہیں۔ بتھیروں نے آ کے کہا کہ کچھ نرمی کر لیجئے، کوئی دوسرا راستہ نکال لیجئے، اور سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نکلے نا میدان میں شہادت سے پہلے، جب بچوں کی شہادت ہو گئی، جب اپنے بھائیوں کی شہادت ہو گئی، جب بھتیجوں نے قربانیاں دے دی، امام حسین نکلے محمد رسول اللہ والی دستار اپنے سر پر لے کے نکلے، مولا علی کی تلوار کو لے کے، اور جب گھوڑے پہ بیٹھ کے دشمن پہ حملہ کیا، ایک ایک بار میں کئی درجنوں کو جب گرایا، واپس آ کر اپنی بہن کو کہا کہ دیکھو زینب ان بدبختوں کی، ان بزدلوں کی اتنی جرأت نہیں ہوتی کہ یہ براہ راست میرے مقابلے کے اندر آ سکے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ نبوت، ختم نبوت، نعرہ تکبیر۔ یہ کربلا کے میدان کا درس ہے۔ کربلا کے میدان نے اسلام کو زندگی دی ہے۔
جس طرح میدان بدر میں اسلام کی بنیاد رکھ دی گئی، کربلا کے میدان میں اس بات کو طے کر دیا گیا کہ جو ظالم ہیں وہ ہمیشہ الگ رہیں گے، جو حق پرست ہیں وہ ہمیشہ الگ رہیں گے۔ کربلا کے میدان میں یہ بات طے کر دی گئی کہ کسی کی تعداد کوئی اہمیت نہیں رکھتی، حق پسند جو ہوتے ہیں اگر وہ کم تعداد میں بھی ہو، ان کو سچائی بولنے سے دنیا کی کوئی طاقت روک نہیں سکتی ہے۔ میدان کربلا نے تو درس دیا ہے لوگوں کو، میدان کربلا نے تو ہمت دی غریبوں کو، میدان کربلا نے تو اتحاد کا سبق پڑھایا، میدان کربلا نے تو شجاعت کا سبق دنیا کو دیا، میدان کربلا نے صبر کر کے دکھایا، میدان کربلا نے بتایا کہ بھوکے پیٹ بھی کیسے خدا کے راستے میں لڑا جا سکتا ہے، اور میدان کربلا نے قرآن کو قیامت تک کے لیے اور رسول اللہ کے پیغام کو قیامت تک کے لیے محفوظ کر دیا، محفوظ کر دیا۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت، ان کے بھائیوں کی، ان کے بیٹوں کی، ان کے بھتیجوں کی، ان کے دوستوں کی، ان کے ساتھیوں کی شہادت، آج بھی جائیں گے نا تو کربلا کی مٹی سے ان کی شہادت کی خوشبو آتی ہے۔ کوئی نہیں جانتا آج ان ظالموں کو، کچھ لوگ ان ظالموں کو صحیح بتانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھو، جو محمد رسول اللہ کا گھرانہ ہے اور جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے اور جو سیدنا فاطمۃ الزہرا کے لال ہیں اور جن کو دنیا نے امام حسن و حسین کے نام سے ہمیشہ عزتیں بانٹی ہیں، قیامت تک جتنی مرضی ظالموں کے مقابلے میں دلیلیں لا سکتے ہو، قیامت آ سکتی ہے، دنیا کا کوئی بھی ظالم امام حسین کی جوتی سے اڑتی ہوئی خاک کے برابر بھی درجہ حاصل نہیں کر سکتا ہے۔ تو یہ یاد رکھیں جو محرم منانا چاہتے ہیں، بھائی محرم تو اس عقیدے سے منائی جائے گی کہ ہم نبی علیہ السلام کے دین کی تحفظ کے لیے تیار ہیں۔ محرم تو اس عقیدے کے ساتھ منائی جائے گی کہ ہم اسلام کو اپنانے کے لیے تیار ہیں، اس عقیدے سے منائی جائے گی کہ ہم نماز با جماعت ادا کرنے کے لیے تیار ہیں، اس عقیدے کے ساتھ منائی جائے گی کہ ہم غریب کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں، اس عقیدے کے ساتھ منائی جائے گی کہ ظالم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالنے کے لیے تیار ہیں۔ اگر صرف یہ سمجھتے کہ چند لقمے کھانے کے بانٹ کے، چند چیزیں سڑک کے اوپر کر کے محرم منائی گئی تو ابھی تو آپ محرم کے نزدیک بھی نہیں پھٹکے، کوسوں دور ہو اس عقیدے سے جو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیش کیا ہے، کوسوں دور ہیں آپ۔ تو اس لیے یاد رکھیں جب عاشورہ کا دن آئے سنت کے مطابق روزہ رکھیں، نماز جماعت سے پڑھیں، غریب کی مدد کریں، کوئی کسی پہ ظلم کرتا ہے اس کو ٹوکیں۔ صرف نیکی کی طرف بلانا ہمارا کام نہیں ہے، برائی سے روکنا بھی ہماری ذمہ داری میں شامل ہے۔ اپنے عقیدے کو درست رکھیں اور ہمیشہ یاد رکھیں، اگر کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ حق ان کا ہے تو وہ بھی اس بات کو ذہن نشین کر لیں کہ آل رسول کا ایک ایک بچہ پوری دنیا کے سنیوں کو اپنی جان سے زیادہ عزیز ہے۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد ہو، سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہو، ان کے بچوں کی شہادت ہو، اس گھرانے کا ایک ایک فرد دنیا کے ہر ایک سنی کو اپنے ایمان سے زیادہ، اپنی جان سے زیادہ، اپنے مال سے زیادہ محبوب ہے۔ تو اس بات کو ذہن نشین کر لیں کہ ہم نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عقیدے کی وضاحت کرنی ہے، عقیدے کی وضاحت کرنی ہے۔ ہم صرف شہادت کو یاد کر کے آنسو بہانے والے نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے کہ شہادت کے واقعات ایسے دل اندوز ہیں
کہ بعض مرتبہ نہیں بلکہ ہر مرتبہ جب آپ ان کو پڑھیں گے تو آپ کا دل، آپ کی آنکھیں بے قابو ہو جائیں گی. لیکن اس اشک باری کے درمیان بھی ہم اس بات کو یاد رکھیں گے کہ شہادت کا مقصد کیا تھا. جب تک مقصد زندہ ہے تب تک ہمارے نزدیک شہادت کا مرتبہ موجود ہے. اس لیے ہم مقصد کو کبھی آنکھوں سے اوجھل نہیں ہونے دیں گے انشاءاللہ. تو کریں گے انشاءاللہ تعالی شہادت کے مقصد کو. اور جو قومیں اپنے شہیدوں کو، سارے ہی سن لیں، جو غیر مسلم دوست ہیں وہ بھی، جو مسلمان ہیں وہ بھی، جو قومیں اپنے شہیدوں کو بھول جائیں، جو قومیں اپنے بڑوں کو بھول جائیں، جو قومیں اپنی بنیاد رکھنے والوں کو بھول جائیں، جو قومیں اپنے شہیدوں کو یاد نہیں رکھتی، جو قومیں اپنی آگے آنے والی نسلوں کو یہ نہیں بتاتی کہ کون لوگ ہیں جنہوں نے قربانیاں دیں، جن کا خون بہا، جن کی وجہ سے آج ہم عزتوں کے کرسیوں پر بیٹھے ہیں، جو قومیں اپنے شہیدوں کو بھول جاتی ہیں ان کا نام باقی نہیں رہتا. نام انہی کا باقی رہتا ہے جو اپنے شہیدوں کو یاد رکھتے ہیں. تو دعا کریں اللہ مجھے بھی اور آپ سب کو بھی سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طریقے کے اوپر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ اس مقصد پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے جو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوری دنیا کے انسانوں کے لیے عطا فرمائے.